السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم کچھ نیا نہیں کریں گے بلکہ جو ہم نے ابھی تک ٹاپکس کور کیے ہیں اسی کو ایک جگہ اکٹھا کریں گے، یعنی سارے جو ٹاپکس ہیں ان کو دماغ میں آرگنائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پہ ہے ہمارے پاس اسم۔ تو ہم نے جب اسٹارٹ کی تھی عربک گرامر تو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ 3 kinds آف ورڈز ہوتے ہیں عربک میں، یعنی جتنے بھی ورڈز ہیں وہ صرف 3 طرح کے ہوں گے، یا تو اسم ہوں گے وہ، یا فعل ہوں گے، یا پھر حرف ہوں گے۔ تو ہم نے اسٹارٹ کیا تھا اسم سے۔ تو اسم کیا ہوتا ہے؟ پرسن، پلیس، تھنگ، آئیڈیا، ایڈجیکٹو، ایڈورب اینڈ مور۔ یہ ڈیفینیشن تھی اسم کی۔ اسم کی جو ہے 4 پراپرٹیز ہوتی ہیں: اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اینڈ ٹائپ۔ تو ہم نے یہ ساری پراپرٹیز اس کی کور کر لی تھی۔ تو اس ایک ایک پراپرٹی کو ہم نے ڈیٹیل میں کیا تھا پچھلی ویڈیوز میں، تو یہاں پہ ہم اس کو بس اوپر سے دیکھیں گے کہ کیا کیا ہم نے کیا تھا۔ تو اسم کے اندر جو 4 پراپرٹیز ہیں وہ ہے اسٹیٹس، نمبر، جینڈر اور ٹائپ۔ پھر اس کے اندر جو اسٹیٹس ہے، ہم نے اسٹیٹس سے شروع کیا تھا۔ اسٹیٹس کے اندر جو ہے نا 3 طرح کی فارمز ہوتی ہیں: رفع، نصب، جر۔ تو رفع کیا ہوتا ہے؟ ڈوور آف دی ایکٹ، یعنی ڈوور آف دی فعل بھی کہہ سکتے ہیں ہم۔ جو کام ہو رہا ہے، جب کام ہوتا ہے تو اسے ہم فعل کہتے ہیں۔ وہ کام جو ہے پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر میں ہو سکتا ہے۔ تو ابھی فعل ہم نے کیا نہیں ہے، ہم نے صرف اسم کیا ہے۔ تو اس کے اندر جو رفع جو ہوتا ہے وہ ڈوور آف دی ایکٹ ہوتا ہے، نصب جو ہوتا ہے ڈیٹیل آف دی ایکٹ ہوتا ہے، جر جو ہے وہ آفٹر آف جو بھی ورڈ آتا ہے وہ جر ہوتا ہے۔ تو یہ ہم نے 3 اس کی اسٹیٹس کی فارمز کی تھی، اور رفع، نصب، جر ہے یہ۔ تو اس کو ہم کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رفع ہے اور نصب ہے اور جر ہے؟ اس کے لیے ہم نے کیا تھا کہ یہ اس کی اینڈنگ ساؤنڈز ہوتی ہیں اور اینڈنگ کمبینیشن ہوتے ہیں۔ تو اینڈنگ ساؤنڈ جو ہے ان ہو سکتی ہے، یا او، آ، ای بھی ہو سکتی ہے۔ اور اینڈنگ کمبینیشن جو تھے وہ پیئر کے تھے: آنی، اینی، اور پلورل کے جو تھے اونا، اینا، یا آتن، آتن فیمینن کے لیے۔ تو یہ ہم نے اس کے لیے ایک چارٹ کیا تھا، مسلم چارٹ: مسلمن، 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 مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، مسلمونا، مسلمینہ، مسلمینہ۔ پھر اس کے بعد جو فیمینن چارٹ تھا وہ اس کے اینڈ پہ جو ہے تا مربوطہ آتا تھا۔ جیسے مسلمن جو ہے وہ میسکولن ہے، تو اس کا مسلمن کا جو فیمینن ہوگا وہ ہوگا مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ یہ تھا فیمینن چارٹ۔ پھر اس کے بعد اسٹیٹس کے اندر ہی ہم نے کیے تھے لائٹ اسٹیٹس ورسز ہیوی اسٹیٹس۔ تو لائٹ اور ہیوی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے یہاں پہ ساؤنڈ ہے یہ ان، اگر ہم اس میں سے این کو ریموو کر دیں تو یہ بن جاتا ہے لائٹ، صرف او ہو جائے گا، ان نہیں ہوگا، او ہو جائے گا۔ اور ان جو ہے آ ہو جائے گا لائٹ جب ہوگا۔ اور ہیوی جو ہے، یہ ہیوی نارملی جو ہیوی ہوتے ہیں ورڈز وہ اسی طرح ہوتے ہیں: ان، بس نون کو یعنی تنوین کو ریموو کرنا ہوتا ہے تو وہ لائٹ بن جاتے ہیں۔ اور اگر ہم کمبینیشن کو لائٹ کرنا چاہیں تو پیئر والا جو ہے کمبینیشن آنی اگر ہے تو اس میں سے نون ہٹ جائے گا، نی، تو یہ بن جائے گا آ، پیئر کا جو ہے آ بن جائے گا اینڈ پہ۔ اور اینی میں ای ہو جائے گا، نی ہٹ جائے گا اس میں سے اور ای ہو جائے گا۔ یہ اوپر جو ہے ساؤنڈ میں تنوین ہٹی تو او ہو گیا تھا، یہاں پہ پیئر میں جو ہے ہم نے نی کو ہٹانا ہے، صرف نون کو، تو وہ بن جائے گا آ، ای اس میں پیئر کے لیے۔ اور پلورل کے لیے بن جائے گا اونا کی جگہ او، اینا کی جگہ ای، آتن کی جگہ آتو، آتن کی جگہ آتی۔ یہ سارے لائٹ اس طرح سے ہو جائیں گے۔ تو 4 وجہ سے کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ لائٹ ہوتا ہے۔ نارملی جو عربک میں ورڈز ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہیوی ہوتے ہیں۔ اب وہ لائٹ کیوں ہوتے ہیں اس کی 4 وجہ ہوتی ہے۔ ان 4 ریزنز میں سے ہم 2 ریزنز کر چکے ہیں۔ تو جو پہلی وجہ ہے اس کے کسی بھی ورڈ کے لائٹ ہونے کی، وہ ہو سکتی ہے مضاف،
یعنی کہ مضاف اگر ہوگا وہ تو لائٹ ہوگا. اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ پارٹلی فلیکسیبل ہیں, جو ہم نے فلیکسیبلٹی کے ٹاپک میں کیا تھا کہ جو فلی فلیکسیبل ہوتے ہیں ان میں تنوین بھی ہوتی ہے, وہ لائٹ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ہیوی بھی ہو سکتے ہیں. تو جو سیکنڈ وجہ ہے لائٹ ہونے کی وہ ہے پارٹلی فلیکسیبل. پارٹلی فلیکسیبل ہمیشہ لائٹ ہوتے ہیں, ہیوی نہیں ہوتے. تو دوسری وجہ اس کی پارٹلی فلیکسیبل ہونے کی ہے. اب جو تیسری وجہ ہے وہ بہت ایزی ہے, تو میں ابھی بتا دیتی ہوں. وہ یہ ہے کہ ہم جب کسی کو کال کرتے ہیں یعنی کہ کسی کو بلاتے ہیں, تو جیسے عربک میں ہم کسی کو اگر بلا رہے ہیں تو ہم یا لگاتے ہیں. تو یا اللہ, تو یا اللہ جو ہے اس کے اندر ورڈ اللہ لائٹ ہے. جیسے ہی یا آ جاتا ہے کسی کو بلانے کے لیے تو وہ پھر وہ لائٹ ہو جاتا ہے ورڈ آگے والا, وہ ہیوی نہیں ہوگا. یا اللہ ہم نہیں کہتے, یا اللہ کہتے ہیں. اسی طرح جیسے ہوتا ہے کہ یا ولدو, تو اس کے اندر یا ولدو جو ہے او کی ساؤنڈ دے رہا ہے یعنی لائٹ ہے, وہ ان نہیں کہہ رہا یعنی کہ ولدن نہیں کہیں گے. جب یا آ جائے گا اسٹارٹنگ میں تو وہ بن جائے گا لائٹ, یا ولدو ہو جائے گا. ویسے وہ ہیوی ہوتا ہے ورڈ جیسے ولدن, اگر ہم اسے ایسے ہی کہیں اکیلے ولدن, لیکن اگر اس کو اگر بلایا جائے یا ولدو ہوگا, ولدن یا ولدن نہیں ہوگا, یا ولدو ہوگا. تو اس کے یہ 3 ریزنز ہیں. 4تھ ریزنز ہم آگے جا کے دیکھیں گے. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک تھا وہ تھا فلیکسیبلٹی. تو فلیکسیبلٹی کے اندر 3 اس کی کائنڈس تھے: فلی فلیکسیبل, پارٹلی فلیکسیبل اور نان فلیکسیبل. جو فلی فلیکسیبل تھے وہ تینوں ساؤنڈز کر سکتے تھے, جیسے یہاں پہ اگزامپل ہے شعیبن, شعیبن, شعیبن. اس کے اندر تینوں ساؤنڈز آ رہی ہے ان کی, تو یہ فلی فلیکسیبل ہے. اس کے بعد جو پارٹلی فلیکسیبل تھے اس کے اندر نیمز آف پلیسز آتے تھے اور نان عرب نیمز. تو یوسفو, یہاں پہ جو یوسفو ہے یہ نان عرب نیم ہے, تو اس وجہ سے یہ پارٹلی فلیکسیبل. پارٹلی فلیکسیبل میں کیا ہوتا تھا کہ جو 2 ہی ساؤنڈز آتی تھی, رفع کی جو ہوتی تھی یوسفو, اور نصب کی یوسفہ, اور جر کی بھی یوسفہ. تو یہ یوسفو, یوسفہ, یوسفہ. آپ کبھی بھی یوسفن نہیں دیکھیں گے قرآن میں, کیونکہ یہ نان عرب نیم ہے. جتنے بھی نان عرب نیمز ہیں سب پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں, یعنی اس میں تنوین نہیں آتی, اور وہ 2 ہی ساؤنڈز دیتے ہیں. رفع میں وہ او کی ساؤنڈ دیں گے, نصب جر میں آ اور آ کی. جر بھی یہاں پہ آ کی ساؤنڈ دے گا, ان کی نہیں دے گا. تو نیکسٹ ہے پھر نان فلیکسیبل. نان فلیکسیبل وہ تھے جس کے اینڈ پہ آ کی آواز آئے تو وہ صرف آ کی ہی آواز دیتے تھے. یہاں پہ ایز اے ایگزامپل ہے ہمارے پاس بشرا, بشرا, بشرا. اب اس میں رفع نصب جر جو ہے سیم ساؤنڈ دے رہے ہیں. بشرا جو ہے رفع بھی ہو سکتا ہے, نصب بھی ہو سکتا ہے, اور جر بھی ہو سکتا ہے. تو یہ نان فلیکسیبل ہوتے ہیں, یعنی صرف ایک ہی ساؤنڈ دیتے ہیں. نہ اس میں او کی ساؤنڈ ہے, نہ اس میں ای کی ساؤنڈ ہے, صرف آ کی ساؤنڈ ہے. تو رفع بھی آ کی ساؤنڈ دے رہا ہے ادھر, جو نارملی او کی ساؤنڈ دیتا ہے, اور جر بھی ادھر آ کی ساؤنڈ دے رہا ہے, جو نارملی ای یا ان کی ساؤنڈ دیتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں نان فلیکسیبل. اس کے بعد ایکسیپشنز ان میں تھی کہ جو ہے نا 3 لیٹرز کے جو بھی نان عرب یا کوئی بھی 3 لیٹر کے پلیسز ہوں یا نام ہو, اور اس کے بیچ میں اس طرح سے سکون آئے, تو پھر وہ فلی فلیکسیبل ہو جاتے ہیں. جیسے یہاں پہ ورڈ ہے عدنن, یہ جگہ ہے, جگہ کا نام, تو عدنن, 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 یہ تینوں طرح سے فلی فلیکسیبل ہو جاتا ہے. یہاں پہ یہ پارٹلی فلیکسیبل نہیں ہوگا, فلی فلیکسیبل ہو جائے گا جب 3 لیٹرز آ جائیں اس طرح سے نیمز میں یا پھر پلیسز میں. تو یہ سارا اسٹیٹس تھا. اسٹیٹس میں فارمز کی ہم نے, پھر کیسے اسٹیٹس کا پتہ کرنا ہے, اینڈنگ کمبینیشن ساؤنڈ, لائٹ ورسز ہیوی, اور فلیکسیبلٹی, یہ ساری اسٹیٹس کے اندر آئی چیزیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ ہمارا ٹاپک تھا نمبر, یعنی پراپرٹی تھی یہ اسم کی, نمبر. تو اس کے اندر ہم نے کیا تھا, سنگولر جو ہوتے ہیں وہ ہمیں کیسے پتہ چلتے ہیں, اینڈنگ ساؤنڈ سے. اور پیئر کے جو تھی اینڈنگ کمبینیشن جو ہم نے یہاں اسٹیٹس میں بھی کی تھی,
پیئر کی کمبینیشن تھی آنی اینی اینی. پھر میسکولن پلورل جو تھا اس کا جو اینڈنگ کمبینیشن تھا وہ تھا اونا اینا اینا. پھر فیمینن پلورل کا اینڈنگ کمبینیشن تھا آتن آتن آتن. یہاں پہ ہم آلریڈی اس کو کور کر چکے ہیں، اس لیے یہاں پہ دوبارہ نہیں لکھا، صرف اینڈنگ کمبینیشن لکھا ہے. اس کا مطلب وہی ہے کہ فیمینن کی ہے آتن آتن اور میسکولن کی ہے اونا اینا. اس کے بعد پلورلز تھے کچھ جسے عربز نے کہا ہے کہ وہ ہے پلورل، اس وجہ سے وہ پلورل ہے. ان میں 3 ورڈز تھے، قوم، ناس، قرن. یہ 3 ورڈز تھے جو کہ ہیں پلورل کیونکہ عربز نے کہا ہے. پھر اس کے بعد جو لاسٹ تھا بروکن پلورلز، یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ تھا سمجھنے کے لیے. اس میں یہ تھا کہ بروکن پلورلز جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ہیومن بروکن پلورل اور نان ہیومن بروکن پلورلز. تو جو ہیومن بروکن پلورلز ہوتے ہیں ان کو ٹریٹ کیا جاتا ہے سنگولر اور فیمینن، یا پھر جو کہ ریالٹی ہے وہ میسکولن بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے اس ہیومن بروکن پلورل جب بھی آئے گا وہ اس کے 2 آنسرز ہوں گے، یا تو وہ سنگولر فیمینن بھی ہو سکتا ہے یا تو جو ریالٹی ہے وہ ہو سکتا ہے. ریالٹی میں وہ میسکولن بھی ہو سکتا ہے اور فیمینن بھی ہو سکتا ہے. تو جیسے نساء ان ہے، نساء جو ہے بہت ساری عورتوں کو کہتے ہیں، تو وہ جو ہے اس میں اس طرح سے وہ 2 طرح سے ٹریٹ ہو سکتا ہے اس کا نمبر. ایک تو وہ سنگولر بھی ٹریٹ ہو سکتا ہے اور وہ پلورل بھی ٹریٹ ہو سکتا ہے جو کہ ریالٹی ہے. تو فیمینن تو وہ ہے ہی، تو فیمینن ہی ٹریٹ ہوگا وہ. اور رسولن کا جو ہے وہ جو اس کی ریالٹی ہے وہ ہے میسکولن اور وہ پلورل ہے، وہ اس طرح سے بھی ٹریٹ ہو سکتا ہے. اس کے بعد نان ہیومن بروکن پلورل جو ہے اس کے جو آنسر ہوں گے وہ ہمیشہ فیمینن ہوں گے. جو ایک ہی آنسر ہوگا وہ ہوگا سنگولر اور فیمینن. تو یہ جو بروکن پلورلز ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوتے ہیں وہ ہم نے کیے تھے نمبر والے ٹاپک میں. تو اس کے اندر جیسے ہمارے پاس ہے کتابن، یہ سنگولر ورڈ ہے، تو کتبن جو ہے اس کا بروکن پلورل ہے، یعنی ورڈ کو توڑ کر بنایا گیا ہے. جیسے انگلش میں ہوتا ہے ہمارے پاس ٹوتھ اور ٹیتھ، تو اس کے اندر جو ٹیتھ ہے وہ پلورل ہے، تو یہ اس کو بروکن پلورل کہتے ہیں، یعنی ورڈ کو بالکل توڑ کر بنایا جاتا ہے، اس وجہ سے بروکن پلورل کہتے ہیں ان کو. تو اسی طرح جیسے کتبن ہے، تو کتبن جو ہے نان ہیومن ہے، ہیومن نہیں ہے، وہ نان ہیومن ہے، تو اس کا آنسر ہوگا کہ وہ سنگولر ہوگا اور وہ فیمینن ہوگا ورڈ. تو یہ نمبر کا ٹاپک تھا جو کہ یہ ساری چیزیں اسم کے اندر آ رہی ہیں. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو پراپرٹی تھی جینڈر کی تھی. اس کے اندر ہم نے میسکولن والا جینڈر نہیں کیا تھا، صرف فیمینن کیا تھا، کیونکہ فیمینن کی کچھ نشانیاں ہوتی ہیں، اگر وہ نشانیاں کسی ورڈ میں نظر نہ آئے تو پھر وہ آٹومیٹکلی میسکولن ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہے جو کائنڈس تھیں فیمینن کی وہ یہاں پہ مینشن ہے. بایولوجیکل فیمینن یعنی کہ جو قدرتی طور پہ فیمینن ہے وہ فیمینن ہی ہوگا. تو اس کے بعد فیک فیمینن جو تھے اس کے اندر باڈی پارٹس ان پیئرس، یعنی جو بھی باڈی پارٹس ہیں جن کے 2 جوڑے ہیں، جیسے کہ ہاتھ ہے، یدن کہتے ہیں اسے، تو ہاتھ یا پھر آنکھیں یا کان، تو یہ ساری فیمینن ہوں گی. نوز جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے تو وہ فیمینن نہیں ہوگی. اور اسی طرح چیکس جو ہیں وہ 2 ہیں تو اس وجہ سے یہ فیمینن ہوں گی. اسی طرح نیکسٹ ہے جس بھی ورڈز کے اینڈ پہ یہ تینوں لیٹرز آئیں وہ فیمینن ہو سکتے ہیں موسٹ آف دا ٹائم، یعنی ہمیشہ نہیں ایسا ہوگا لیکن اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس بھی ورڈ کے اینڈ پہ یہ 3 آئیں لیٹرز، الف مقصورہ، الف ممدودہ اور تا مربوطہ، تو یہ جو ہے نا فیمینن ہوتے ہیں اکثر. اس کے بعد نیمز آف پلیسز جتنے بھی ہیں وہ بھی فیمینن ہوتے ہیں. پھر فیمینن بیکاز عرب سیٹ سو، فیمینن بیکاز عرب سیٹ سو کے اندر وہ لسٹ آتی ہے ورڈز کی جو ہم نے جینڈر والے ٹاپک میں کیا تھا. تو وہ ورڈز یہاں پہ مینشن نہیں ہے لیکن کافی سارے ورڈز تھے وہ جو ہے سارے فیمینن ہیں کیونکہ عرب نے کہا ہے.
تو اگر آپ کو ورڈز دیکھنے ہیں تو وہ آپ جینڈر والا جو ٹاپک ہے اس کی ویڈیو چیک کر لیں، اس کے اندر وہ سارے ورڈز موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے بروکن پلورلز، اگین سیم اس کا وہی ہے جو ہم نے نمبر میں کیا تھا، سیم وہی رول یہاں پہ اپلائی ہوگا جینڈر میں۔ تو کیونکہ بروکن پلورلز جو ہے دو طرح کے ہیں، ہیومن بروکن پلورل اور نان ہیومن بروکن پلورل، تو یہ فیمینن ٹریٹ ہوتے ہیں۔ نان ہیومن بروکن پلورل ہمیشہ فیمینن ٹریٹ ہوتے ہیں، اور ہیومن بروکن پلورل کے دو طرح سے ہم اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ وہ سنگولر فیمینن ہو سکتے ہیں، اور دوسرا جو ریالٹی ہے اور پلورل، اس طرح سے ہیومن بروکن پلورل ٹریٹ ہو سکتا ہے۔ جینڈر کے بعد ہمارے پاس تھا ٹائپ۔ ٹائپ جو ہے دو طرح کے ہوتے ہیں، کامن اور پراپر۔ تو کامن ہم نے اسٹڈی نہیں کیا تھا، ہم نے صرف پراپر کیا تھا، کیونکہ پراپر جو ہے اس کی کچھ کائنڈز ہیں۔ کامن وہ ہوتے ہیں، اگر وہ پراپر نہیں ہے تو پھر وہ کامن ہوں گے، ان کا یہ ہے۔ تو 7 ٹائپس آف پراپر ہوتے ہیں جو ہم نے کیے تھے ٹائپ والے ٹاپک میں۔ اس میں تھا اسم ود ال، یعنی کسی بھی اسم کے اسٹارٹنگ میں اگر الف لام آ جائے تو وہ ہوگا پراپر۔ پھر نیمز جتنے بھی ہیں وہ سب پراپر ہوں گے۔ اس کے بعد پروناؤنس جو ہم نے کیے تھے، ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہننا، انتا انتما انتم، انتی انتما انتنا، انا نحنو۔ اس کے بعد پوائنٹرز سارے کے سارے پراپر ہیں، پروناؤنس بھی پراپر ہے۔ پوائنٹرز جو ابھی ہم نے کیے تھے، ہاذا ہاذانی ہاؤلائی، ہاذیہی ہاتانی ہاؤلائی، ذالکا زانکا اولائکا، تلکا تانکا اولائکا، تو یہ پوائنٹرز بھی سارے پراپر ہیں۔ اس کے بعد دا ون بینگ کالڈ، یعنی جو بھی جس کو بھی ہم بلا رہے ہیں، یا یہاں پہ یا لکھا ہوا ہے کیونکہ عربک میں جب بھی کسی کو بلاتے ہیں تو اس کی سٹارٹنگ میں ہم یا کہتے ہیں، تو جو بھی جس کو بھی بلا رہے ہیں تو پھر وہ پراپر ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے اسم موصول، جو ہم نے ابھی تک نہیں کیے، وہ ہم آگے جا کے کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہے مضاف از پراپر اف مضاف الیہ از پراپر، یہ ہم کر چکے ہیں۔ یعنی جو بھی مضاف ہوگا وہ خود اس کی ٹائپ ہمیں نہیں پتہ چلے گی، ہمیں مضاف الیہ جو ہے اس کی پراپرٹی بتائے گا، ٹائپ، یعنی کہ وہ پراپر ہے، کہ مضاف پراپر ہے یا نہیں، کون بتائے گا؟ مضاف الیہ بتائے گا۔ تو یہ اس کی 7 کائنڈز ہیں ٹائپ کی۔ تو یہ اسم کے اندر ہم نے یہ ساری پراپرٹیز کی اور ان کو ڈیٹیل میں کیا ہے ہم نے۔